السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ نساء کی 1 نمبر کی آیت تھی جو کہ پچھلی بار ہماری پوری نہیں ہوئی تھی، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن پہلے ایک بار ہم اس آیت کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیں گے تو ہم کو باقی کی آیت جو بچی ہوئی ہم کو سمجھ میں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 1 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ یعنی کہ قرآن کی آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھاپن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کے الفاظ کے آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے ساتھ حدیث ملایا تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی کج بھی اپنی جگہ درست ہے، یعنی پسلی سے تو پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو جلدی سے مانتی نہیں ہے اور ضد کرتی ہے ہر بات میں، اور اللہ کی بات یعنی کوئی بھی بات اس کو سمجھائی جائے تو وہ نہیں سمجھتی ہے، بشرطے کہ اس کو حکمت سے سمجھایا جائے۔ تو اسی چیز اس کے اندر ہم کو ملتی ہے، جو کج روی بولتے ہیں نا، تو اس میں ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیڑھا پن، تو وہ بات بالکل درست ہے، لیکن حدیث سے یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہی ہے، ایسا کر کے قرآن و حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ایک علماء کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے بہت سے مرد عورتیں پیدا ہوئی اور انہیں مختلف اضعاف و صفات اور مختلف رنگ اور بولیاں عطا فرما کر اعتراف اناف عالم میں پھیلا دیا، یعنی ان کو الگ الگ رنگ و روپ دیے، الگ الگ ان کے لینگویجز ہیں، اور اس کے بعد پورے دنیا میں وہ پھیل گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں۔ میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا، نہ ہی ہمارے بینک کے اکاؤنٹ دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ پھر آگے ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر عموماً انسان ایک دوسرے سے رحم و کرم کی درخواست کرتے رہتے ہیں نا، بولتے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ میرا حق اس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اور کسی سے مدد بھی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہی مانگتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے، اس کے واسطے بھی بہت باعظمت ہے۔ تمام انسانوں کو اس کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے، کس کے واسطے کی؟ اللہ رب العالمین کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ رب العالمین خود کا ہی حق نہیں بتا رہا ہے بلکہ تمام بندوں کا حق اس میں بتا رہا ہے۔ تو ہم تمام بندوں کے حق تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا حق چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کو اس کے حق کی، اس کے واسطے کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے اللہ کے واسطے پناہ چاہے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے واسطے سے کچھ مانگے اسے دے دو، یعنی کوئی اللہ کا نام لے کر اگر کچھ مانگتا ہے تو اسے وہ دے دو، اگر وہ پناہ بھی مانگتا ہے تو اسے دے دو۔ جیسے کہ جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو،
تو اس طریقے کی باتیں اگر کوئی کرے تو ہم اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور مانگنا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر ہی مانگتے ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں اور نہیں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں دینے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے واسطے سے مانگی جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ دینا چاہیے. اور آگے فرمایا والارحام, یعنی فرمایا اور رشتوں کی قطع کرنے سے بھی ڈرو, یعنی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو, کیونکہ رشتے کا قطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے. رشتوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. توڑنا یا توڑنے کا ذریعہ بننا دونوں بات ایک ہی ہے. ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کو سکھا دیے نا, ہمارے شوہر کو سکھا دیے وہ اپنے ماں سے اپنے بہن بھائی سے تعلق توڑ دیں, ہم کہیں کہ ہم نے تھوڑی توڑے, یہ انہوں نے توڑے, ہم نے نہیں توڑے. تو اس طریقے کی باتیں ہم لوگوں کو سمجھا کر بیوقوف بنا سکتے, لیکن اللہ رب العزت کو نہیں بنا سکتے, کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے رشتہ توڑنا بھی نہیں ہے اور توڑنے کا ذریعہ بھی نہیں بننا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں, پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. کس پر لعنت ہوئی ہے؟ جو رشتوں کو توڑتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی, یعنی ان کو کوئی سمجھا رہا ہے تو ان کو کچھ سنے نہیں آ رہا ہے, اور حق بات سامنے دکھ رہی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سک رہے. اس طریقے کے اندھے ہیں وہ, مطلب دل کی آنکھیں اور دل کے کان سے وہ اندھے اور بہرے ہیں, بلکہ ایسا نہیں کہ ظاہری طور پر اندھے اور بہرے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو کوئی بات اللہ کی بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے ہیں, اور اللہ کی آیتیں بھی ان کو سنائی جاتی ہے تو بہرے بن جاتے ہیں اور اپنے ضد پر اڑے رہتے ہیں. تو ایسے مسلمان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, اور ایسے مسلمان پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لعنت فرماتا ہے. اب سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائیں گا. دیکھو کتنی بڑی خبر ہے, اگر کتنے بھی عمل کر لے لیکن اس نے رشتہ داری نہیں نبھائی اور بے وجہ رشتہ داری کو توڑا اور منہ پھیر لیا, تو ایسے انسان کے لیے وعید ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور اس پہ دوسری حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا. جب اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا تو رشتے نے کہا, اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑے؟ رشتے نے کہا, ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں. اللہ نے فرمایا, تو بس یہ تیرے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. یہ آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 22 کی. پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رب کو بالکل ہی قطع کر دو. مطلب اگر ہم رشتہ داری توڑیں گے تو ہم اللہ سے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ دیا. اس پر ایک حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم یعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کی اسم گرامی رحمان ہے. رحم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یعنی اللہ کا نام ہے. رحمان ہے, نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتے سے فرمایا, جو تجھے ملائیں گا میں اسے ملاؤں گا, اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کر دوں گا, میں اس سے ٹوٹ جائیں گا. تو جو تجھ سے ملے گا میں اس سے ملوں گا, اگر جو تجھے توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے ٹوٹ جاؤں گا. یہ حدیث ہے. اور دوسری ایک حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. وہ بھلے نہ آپ سے برا سلوک کرے, تم کو اچھا سلوک کرنا ہے. وہ چاہے تمہیں کچھ نہ دے لیکن ہم کو دینا ہے. دیکھو ہم لینے دینے کے معاملے میں ویوہار کو دھیان میں رکھتے ہیں. تحفے, حالانکہ حدیث میں ہے کہ تحفے دیا کرو. تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے دے دیا, اب لینے کی کوئی چاہت نہیں, اس کو بولتے ہیں تحفہ. اور ویوہار کس کو بولتے ہیں؟ ریت رواج ویوہار اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے ایسا دیا تو اس نے بھی مجھے ویسا ہی دینا چاہیے.
اس کو بولتے ہیں ویوہار. تو یہ ویوہار کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور تحفے دینے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. ہم کو تحفہ دینا ہے اور پھر بھول جانا ہے. ہم نے کس کے لیے دیے؟ اللہ رب العالمین کے خوشی کے لیے, اس کے رضا حاصل کرنے کے لیے دیے, تو اس سے ہی ہم اس کا اجر پائیں گے. وہ بندہ کیا دے دے گا ہم کو, ہے نا. اگر ہم نے اس کو 500 کا ڈریس دیے اور اس نے اگر ہم کو 300 کا دے دی تو ہم ناراض ہو جاتے کہ میں نے تو 500 کا دی تھی, اس نے تو مجھے 300 کا دی. یہ بات آتی ہے ویوہار کرنے میں. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تمہارے دل میں کینہ, کپٹ, بغض, حسد بھر جائیں گا اگر تم ویوہار کرو گے. تو اگر کسی نے زیادہ دے دیا تو خوش ہو جاتے, کم دے دیا تو ناراض ہو جاتے. لیکن تحفہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار دے دو کسی کو تحفے کی نیت کر کے, پھر وہ دے یا نہ دے, اگر وہ تحفہ دینا چاہے آگے والا تو قبول کر لو, اگر نہ دینا چاہے تو کوئی گلا شکوہ نہیں. تو ایسے تحفے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اب وہ بندہ ہم کو دے بھی کیا دیں گا, ہے نا, 100-200 زیادہ دے دیں گے یا 100-200 کم کر دیں گا. لیکن اللہ رب العالمین جب دینے کے لیے بیٹھ جائیں گا تو ہم سمیٹ نہیں سکیں گے. تو ہم جب بھی کسی کو کچھ دینا ہے تو تحفے کی نیت سے دیں. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو. یہ اہم چیزیں ہیں جو بیسک ہیں, جو ہونی ہی چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے چیزیں. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرا شرک نہیں کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا. تیسرا ہے نماز قائم کرنا. چوتھا ہے زکوٰۃ دینا اور پانچواں صلح رحمی کرنا, یعنی ہمارے رشتے داروں کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے, چاہے وہ بولنے میں ہو, چاہے دینے میں ہو, چاہے کام میں ہو, چاہے کوئی بھی معاملات میں ہو. ہم کو نرمی سے پیش آنا ہے. نرم زبان, ٹھنڈا دل, ٹھنڈا دماغ, یہ ہم کو کمال تک لے کے جاتا ہے. اور بد زبانی, گرم دماغ یہ سب کیا ہم کو کمال سے زوال تک لے کر آتا, مطلب اونچائی سے نیچے گرا دیتا ہے. بھلے ہم نے کسی کے اوپر کتنے بھی احسانات کیے ہو, اگر ہم نے اس کو بدتمیزی کی, برا بھلا کہہ دیا تو ہماری جو عزت تھی اس کی نظروں میں ختم ہو جاتی. تو اس کو کہتے ہیں کمال سے زوال تک آنا. اور اگر ہم نے نرمی سے بات کی اور دماغ ٹھنڈا رکھا اور درگزر کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کیا تو ہم زوال سے کمال تک پہنچ جاتے. مطلب ہم نے اس پہ کوئی احسانات نہیں کیے, ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا, صرف اتنا کہ ہم نے اس سے اچھی بات کر لی, ہم نے اچھا معاملہ کر لیے, اس کے ساتھ میں اچھا ویوہار کر لیے. تو یہ جو زوال ہے یہ ہم کو کمال تک لے کے جاتا ہے, مطلب کم سے زیادہ تک لے کے جاتا ہے. اور بدزبانی زیادہ سے نیچے گرا دیتی, مطلب ہماری عزت کو ختم کر دیتی ہیں. پھر اور دوسری حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی, اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں, وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں. آپ نے فرمایا, اگر تم ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم اس کے منہ پر گرم راکھ رکھ رہے ہو, اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے اس کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. یعنی کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے رشتہ دار, تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو, تم سے توڑ رہا ہے رشتہ, تم اس سے جوڑ رہے ہو, تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم اس کے منہ پہ گرم راکھ مار رہے ہو, مطلب مٹی مار رہے ہو اس کے منہ پر, اور اس کو ذلیل کر رہے ہو یہ معاملہ کر کے. اور تمہارے ساتھ ایک مددگار ہمیشہ رہے گا. کون؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد کر رہا ہوں گا. تو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ غلط ہوتا ہے تو غلط کا جواب غلط سے نہیں دیا جاتا بلکہ اچھائی سے دیا جاتا ہے. زہر کو کاٹتا ہے, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, یہ سب باتیں بولنے میں اچھی لگتی ہے. ہاں, معاملات مطلب کاٹنے کوٹنے کی بات الگ ہوگی, ایک دیہات کی بات الگ ہوگی, کوئی میٹل کی بات الگ ہوگی, لیکن جب رشتوں کی بات آتی ہے تو برائی کے جواب برائی سے دینے سے دشمنی اور بڑھ جاتی ہے. برائی کا جواب ہم کو اچھائی سے دینا پڑے گا, جب کہیں جا کے دشمنی ختم ہوگی. اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا, پھر اس نے ہمارے ساتھ کیا, پھر ہم اس کے ساتھ کیے, تو یہ کیا ہوتا ہے, بہت دنوں تک یہ سلسلہ چالو رہتا ہے.
لیکن اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا کر دیا، پھر اس نے برا کیا، پھر ہم نے اچھا کیا، پھر اس نے برا کیا، پھر ہم نے اچھا کیا. وہ تو انسان ہی ہے نا. کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں رحم آئے گا، تو پھر وہ سدھر جائے گا. میں اس کے ساتھ اتنا برا کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ اچھا کر دے، تو وہ بھی اچھا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھو کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے اور ہم نے اس کا جواب اچھائی سے دیے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدلہ دینا، ہے نا. کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، یعنی ہم نے اس کا بدلہ دیے، یعنی اس نے اچھا کیا، ہم نے اچھا کیا، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیے. لیکن کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا کرے تو سمجھ لینا ہم نے نیکی کرے. ٹھیک ہے، بدلہ نیکی نہیں ہوتا، احسان نیکی ہوتا ہے نا. کوئی ہمارے ساتھ برا اچھا کرا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے دیا ہم نے. لیکن کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا، ہم اس کے ساتھ اچھا کرے تو ہم نے کیا کیا؟ اس پر احسان کیے. احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، تو احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی. تو ہم نے کیا کیے؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کے نیکی کمائے. ٹھیک ہے. پھر اور ایک حدیث آ رہی ہے، سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح ہوئی تھی، اس زمانے میں میری ماں اس حالت میں میرے پاس آئی کہ اسے اسلام میں کوئی رغبت نہ تھی. حضرت اسماء کی جو ماں تھی وہ مشرکہ تھی، اس کو اسلام میں کوئی رغبت نہ تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں اس کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. اسے کیا پتا چلا کہ غیر مسلم بھی ہے، اگر مسلمان نہیں ہے اور کوئی بھی جاتی کا ہو مسلمان کے علاوہ، تو بھی ہم کو صلح رحمی کا حکم دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان ہے تو ہی ہم اس کے ساتھ صلح رحمی کرے اور اگر دوسرے جاتی کا ہے تو اس کے ساتھ نہ کرے، بدسلوکی کرے. یہ حکم ہم کو اسلام نہیں دیتا ہے. کیونکہ دیکھو جب ہم باہر نکلتے ہیں نا، کبھی ایٹو میں ایک بار ہم بیٹھ کر آئے تھے تو ایسا ہوا تھا کہ ہم برقع پہنے میں رہتے تو کوئی بھی سمجھ جاتا کہ ہم مسلم ہے کر کے. تو ہم کو اس نے کیا تھا، باہر چھوڑنے کے بجائے اندر تک گھر تک لا کر چھوڑا اور کہا کہ تم نے اندر آنے کی بات نہیں کی تھی. حالانکہ ہم بھول گئے تھے اندر آنے کی بات کرنا، لیکن اس نے اندر آ کے چھوڑ دیا. پھر ہم نے اس کو زیادہ پیسے دے دیے تھے، لیکن اس نے کہا اگر آپ ہمارے دھرم کی ہے نا، بولے اس لیے ہم آپ کو اتنے اندر لائے. اگر ہم کو پتا ہوتا نا کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے اور مسلمان کے علاوہ کوئی اور مذہب کی ہوتی نا، تو ہم اس کو باہر ہی چھوڑ دیتے، ہم اس کو اندر بھی نہیں لاتے، چاہے وہ ہم کو زیادہ پیسے بھی دے دے. تو اس طریقے کے جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے الفاظ ہیں، بالکل غلط ہے. مسلم رہو یا غیر مسلم یا کوئی بھی جاتی کا رہو، کتنا اونچا جاتی کا رہو، کتنا بھی نیچے جاتی کا رہو، ہم کو حسن سلوک کرنا ہے، سب کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے. کیونکہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسانیت بھی رکھا ہے، انسانیت کے ناطے وہ حق ہے اس کا کہ ہم اس کے ساتھ صلح رحمی کریں. پھر آگے ان اللہ کان علیم رقیبا، یعنی بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے معاملات کو جاننے والا ہے. اس پہ ایک حدیث ہے، آخری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل میں فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلے تو ہم کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، بس میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اور اگر اتنا نہیں سوچ سکتے تو اتنا سوچ لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے ہم عبادت میں خشوع و خضوع بھی لا سکتے ہیں اور گناہوں سے بچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 2 سورہ نساء، آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. کا ترجمہ ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیزوں کو اچھی چیزوں کے عوض بدل کر نہ لو اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یتیم جب بالغ ہو جائے تو بطور امانت رکھا ہوا ان کا سارا اور پورا مال انہیں دے دیا جائے اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے. اس سے کیا پتا چلتا کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ یتیموں کو اپنے گھر میں جگہ دیتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے، اس کی ذمہ داری لیتے تھے. آج کس کے گھر میں یتیم ہے؟ پتا بولا کس کا گھر میں یتیم ہے؟ کسی کے گھر میں یتیم نہیں ہے.
اور پہلے یتیم کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب جنگ پہ جاتے تھے تو بہت سے صحابہ شہید ہو جاتے تھے, ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے, اس لیے صحابہ بھی نکاح کر لیتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے کئی زیادہ نکاح کیے, مطلب 11 نکاح کے بارے میں آتا ہے, کہیں 13 کا آتا ہے. تو انہوں نے اسی لیے نکاح کی ہے کہ وہ بچے بے سہارا ہو جاتے تھے اور عورتیں بھی بے سہارا ہوتی تھی. ان کو سہارا دینے کے لیے, یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے, ان کی اچھی طرح سے ان کی پرورش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کر لیتے تھے. اب ہم کو 4 کا حکم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, تو ہمارے مال میں سے اس کا حصہ نکلتا ہے. اس کا حق ہے ہمارے مال میں کہ ہم کما رہے ہیں, تو یتیموں کو, بیواؤں کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے. ہماری پوری سوسائٹی کا دھیان رکھنا چاہیے. دیکھو ناگپور میں ہے نا, تو بھورے لوگ زیادہ ہے, لیکن ان کا بھورے کا کیسا سسٹم ہے کہ بیوہ کتنے ہیں, یتیم کتنے, سب چیز ان کے پاس ریکارڈ رہتا ہے, اور اس میں ان کا منتھلی وظیفہ بندھا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے. کون یتیم ہے, کون بیوہ ہے, کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کون بیمار ہے, کسی کو کچھ کی کسی کو خبر نہیں ہے. سب اپنے اپنے زندگی میں مست ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یعنی آزمائش کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے ہر چیز میں غریبوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا حق ہے. وہ حق ہم کو ادا کرنا ہے ڈھونڈ کر. ہمارے رشتہ داروں میں بھی رہتے نا, تو ہم ذرا سا نظریں پھرا دیتے, منڈی گھما دیتے. نہیں, رشتہ داروں میں نہیں دینا, غیروں کو دے دینا, لیکن رشتہ داروں کو نہیں دینا. یہ ایسے اور ایسے, یہ ہماری ایسی باتیں کرتے. تو ایک بات یاد دلا لوں کہ حسان بن ثابت جو تھے, عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی تو حسان بن ثابت نے بھی لوگوں کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملا دی تھی. تو جب حضرت ابوبکر ان کے گھر کا خرچ چلاتے تھے, ماہنواری ان کو وظیفہ دیتے تھے, ان کے خرچ میں سے ان کو دیتے تھے وہ. تو جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی کی تہمت لگانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا, تو انہوں نے کیا قسم کھائی کہ میں ان کو اب وظیفہ دینا بند کر دوں گا, میں انہیں اب کچھ نہیں دوں گا. حالانکہ دل کے مریض تھے اور وہ حضرت ابوبکر کے رشتے دار تھے. ترنت آیت اتر گئی, کون رزق دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے. تم اگر ان کے رزق بند کر دیں گے تو اللہ اور کئی جگہ سے کھول دے گا, لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے رشتے دار ہے تو تمہارے مال میں اس کا حق ہے, تو تم اس کو اس کا حق دو, کیونکہ وہ دل کے مریض تھے, کام کاج نہیں کر سکتے تھے. تو پھر حضرت ابوبکر نے وظیفہ پھر سے چالو کیے اور جو قسم تھی اس کا کفارہ ادا کیے. تو ایسی جو ہمارے خاندان میں ہوتے, جو ہمارے آس پڑوس میں ہوتے, جو بھی غریب ہم کو معلوم ہوتے, تو ایسوں کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے کسی کے خاندان میں غریب نہ ہو, ہے نا, آس پڑوس میں بھی نہیں, پوس علاقے میں رہتا نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا ڈھونڈے, سب کو لگائے ڈھونڈنے میں, اور جہاں جہاں غریب ہے وہ غریب کو ڈھونڈ کر اس کو مال پہنچائے, اس کو ہر ایک چیز کا انتظام کر کے دے. کیونکہ ان کی دعا سے ہم جب یتیموں کا, بیواؤں کا, رشتہ داروں کا, غریبوں کا, پڑوسیوں کا, سب کا دھیان رکھیں گے, تو اس کی روزی اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے گھر پہنچا دے گا. ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہماری نیت کہاں تک جاتی ہے. لالچ بڑھتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کی محبت کو ٹھوکر مارتے, اگر آخرت کے طلبگار ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مال بھی عطا فرماتا ہے, دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. پھر اس پر اور ایک دلیل آ رہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 58, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے حقداروں کو ادا کرو. ہمارے پاس جو حقداروں کے جو حق رکھے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانتیں ہیں. اس کو اگر ہم کھا لیں گے تو وہ امانت میں خیانت ہو جائیں گے. اور یتیم, جب بھائی مر جاتا ہے, بھائی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور دوسرے بھائی کے اس میں کفالت میں رہتے ہو, تو اس کا حق ہے کہ وہ بالغ ہوئے تک اس کے مال کو بچا کر رکھے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کو دے دے, اب تم کام کاج کرو اس میں. نہیں تو پہلے تو کچھ لوگ ایسے بے ایمان رہتے ہیں کہ جلدی جلدی مال کھا کے ختم کر دیتے, بچہ بڑا ہوگا تو اس کو کچھ نہیں دیتے. تو یہ آیت یہ اس بات کی ترغیب دلا رہی ہے کہ یتیموں کی مال تمہارے پاس امانت ہے, تو اس کو جلدی جلدی کھا کر ختم مت کرو, بلکہ ان کے بالغ ہونے کا انتظار کرو. جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی امانت ان کو لوٹا دو.
फिर सूरह अनफाल आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताख़ुज़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की खयानत ना करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो जबकि तुम जानते हो। अल्लाह और रसूल की भी खयानत ना करो और तुम्हारे पास जो अमानत रखी उसमें भी खयानत मत करो जबकि तुम जानते हो। मतलब किसके लिए खिताब है? ऐ लोगों जो ईमान लाए, ईमान वालों के बारे में है ना। ईमान वाले जानते हैं ना इल्म, अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या, अमानत के बारे में क्या फरमा रहा है। जानने के बाद करेंगे तो क्या होगा? डबल गुनाह होगा। फिर आगे की वाला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, यानी ये ना करो कि यतीम के माल से अच्छी तबीब चीज लेकर उसकी जगह रवीस चीज खबीस रख दो, यानी उसका माल अच्छा है तो वो ले लो और जो बुरी चीजें छाट छाट कर उसको दे दो। तय्यब और खबीस हलाल और हराम के महीने में आते हैं, यानी बाज ने ये महीने किया है कि अपना हलाल माल छोड़कर दूसरे का हराम माल मत खाओ। ज़माने जाहिलियत में लोग ऐसा ही क्या करते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। उनका माल खा लेते थे और खुद का माल बचा कर रखते थे, उसमें उनको कोई गुनाह भी महसूस नहीं होता था। फिर आगे है सूरह निसा आयत नंबर 10, यानी उनके माल को नाजायज तौर पर खाने के लिए अपने मालों के साथ मत मिलाओ, ऐसा करना कबीरा गुनाह है, यानी बड़ा गुनाह है। जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बेशक जो लोग यतीमों के अम्वाल जुल्म से खाते वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते और वो अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। यानी जिसको देखो, जिसको जरूरत नहीं है वो भी अपना सा मुंह बनाकर अपनी बेबसी लोगों के सामने जाहिर करके माल हत्याता है, उससे दूसरे गरीब का हक मार लेता है। तो ऐसे इंसान की यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने पेट में क्या भर रहा है? आग भर रहा है। नाजायज माल अपना बना रहा है ना वो, जिसमें उसका कोई हक नहीं, गरीबों का हक है, लेकिन वो अपनी गरीबी बताकर लोगों को बेवकूफ बनाकर माल हट रहा है। तो उसके बारे में ये वही है कि उसके पेट में वो क्या भर रहा है? जहन्नुम की आग भर रहा है। इस पे एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 महलक अमूर से इज्तनाब करो। इज्तनाब यानी दूर रहो, छोड़ दो। कितने काम? 7 कामों से परहेज करो। इज्तनाब यानी परहेज करना। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, सबसे पहले आता है। नंबर 2, जादू टोना करना, हराम है यह। नंबर 3, बिला जुर्म किसी को कत्ल करना। अब आप बोलेंगे हम तो किसी का कत्ल नहीं करते, अबॉर्शन कराते हैं ना, जो बच्चा गिराते हैं, वो कत्ल के ही महीने में आता है, ठीक है। नंबर 4, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल हड़प कर खा जाना, यानी जल्दी जल्दी खा जाना ताकि बालिग हो जाए तो हमारा अपना हक मांगेगा, इसलिए अपना माल बचा के रखना और उसके माल को जल्दी जल्दी खत्म कर देना। तो यतीम का माल हड़प कर जाना। नंबर 6, मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना। और नंबर 7, पाक दामन मोमिन औरत पर तोहमत लगाना। देखो तोहमत लगाने को कितना आसान समझते ना, किसी के मुंह से किसी के बारे में सुने तुरंत फैलाना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब तक हम तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस में आता है कि तोहमत लगाना किसी पे आसमान से भी ज्यादा भारी है। आसमान से ज्यादा भारी है, क्यों मिसाल दी गई? अभी आसमान को हम उठा सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आसमान का गिर जाए तो हम तो भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो इतना बड़ा भार हम दुनिया में नहीं उठा सकते, तो उतना बड़ा गुनाह कयामत के दिन हमारी पीठ पर कैसे उठा पाएंगे? तो ये तोहमत लगाना जितना आसान दिखता है ना, उतना छोटा गुनाह नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा गुनाह है इसका, जो कि इंसान इसका गुनाह उठा नहीं पाएगा। मोमिन पाकदामन औरत पर तोहमत लगाना, ये 7 चीजें हैं जिससे हमेशा हमको परहेज करना चाहिए। किसी के मुंह से सुने किसी के बेटी के बारे में, किसी के बहू के बारे में, तो हमको बोलने का हक नहीं है। अगर हमने आंखों से देख लिए तो फिर हमको, इस्लामी अगर कानून होता तो हमको 4 गवाह खड़ा करना पड़ता जब हमारी गवाही ली जाती। अगर हमने 3 का इंतजाम कर दिए, चौथे का नहीं किए, तो भी हमारी गवाही नहीं मानी जाएंगी और हमें दोबारा गवाही के लिए आने से भी मना कर दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी वहीद है किसी पर तोहमत लगाना। और आजकल ऐसा आम माहौल हो गया, इतना माहौल बिगड़ गया
کہ بہت جلد کسی پر بھی انگلی اٹھا دیتے, کسی پر بھی تہمت لگا دیتے. ایک نے بولا اس کا سن کے دوسرے بولتے, اس کا سن کے تیسرے بولتے. تحقیق کسی کے پاس نہیں ہوتی, حالانکہ جو بات رہتی وہ تو وہیں رہ جاتی ہے, اور اس کو مرچی مسالے لگا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, عورت کے عزت پر داغ لگتا ہے, اس کی عزت کا نقصان ہوتا ہے اس کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کسی پر بھی تہمت لگانے کا. کسی کے سنی سنائی بات, حدیث بھی نا, سنی سنائی بات دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ سننے والا جب کسی کے منہ سے سنیں گے تو تھوڑا دو چار لگا کر ہی بولیں گا, کیونکہ اس کو مزہ نہیں آئے گا نا. اگر اچھا انسان رہیں گا تو بولیں گا ہی نہیں, بولیں گا وہی جو فاسق کا فاجر ہوگا, تو وہ کچھ لگا کر چٹپٹا بنا کر ہی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گا. اس لیے سنی سنائی بات دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی ہے. اور ہے آیت نمبر 3 سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا کا ترجمہ ہے, اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کریں گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو, دو سے اور تین سے اور چار سے. 4 حد ہے. اگر کر رہے ہیں طلاق دے رہے ہیں تو کتنی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو ایک ساتھ اگر رکھنا ہے تو 4 کے اوپر نہیں رکھ سکتے. 4 کا حکم میں سے 4 ایک ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ کے ہو یعنی لونڈیا, یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. اگر تم کو معلوم ہے تم انصاف نہیں کر سکتے, پورا نہیں کر سکتے, تو تم ایک ہی بیوی پر صبر کرو. اور آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, یعنی اے یتیم بچوں کی اولیاء, اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے, مہر کم دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر سکو گے, تو ان کے علاوہ دوسری غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کر لو. جب لڑکے یتیم ہوتے تھے نا تو اتنا نہیں, لیکن لڑکیاں جب یتیم ہو جاتی تھی تو ان کو خود کے پاس ہی رکھ لیتے تھے, اور کیا کرتے تھے, خود ہی نکاح کر لیتے تھے اس سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر دوسرے سے نکاح کر دیں گے تو یہ مال پورا دوسرے کو دینا پڑے گا. تو مال گھر میں رہنے کے چکر میں کیا کرتے تھے, اس لڑکیوں سے خود نکاح کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ وعید آئی ہے, اگر تم انصاف کر سکتے, تمہارے میں اتنا تقوی ہے کہ ہر ایک چیز میں تم انصاف کر سکو, تو پھر تم کو حق ہے کہ تم 2 کرو, 3 کرو یا 4 کرو, بس 4 تک حد ہے. لیکن اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم پھر ایک پر ہی صبر کرو, اور ایسی لڑکیوں سے بھی نکاح مت کرو کہ جس کا تم کو ڈر ہو کہ اگر ہم باہر نکاح کر دیں گے اس کا تو یہ مال بھی اس کا اسی کو باہر دینا پڑے گا. مال گھر میں رکھنے کے چکر میں لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے اور ان کو ان کا حق بھی نہیں دیتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے تھے. اگر ایسا تمہارے دل میں کجی ہے تو پھر تم وہ لڑکیوں سے نہیں بول کر باہر کی کوئی بھی لڑکی سے تم نکاح کر سکتے ہو. لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. اور پھر ایک نہیں 4 بیویاں ایک وقت رکھ سکتے ہو, یہ بھی ہم کو حکم مل گیا کہ ایک ساتھ ہم 4 عورتوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص یہاں یتیم لڑکی تھی, اس شخص نے اس سے نکاح کر لیا. لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا. وہ کھجور کے درخت کے لالچ میں وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا, جبکہ اس لڑکی کو اس کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا. وہ کچھ اس کو دیتا نہیں تھا, بلکہ اس کا کھجور کا درخت تھا, اس کا مال اس کو ملنا, اس کے لیے وہ اس کو اپنے پاس رکھا تھا. تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ ہشام بن یوسف کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی اس کھجور میں اس کے مال میں اس کی شریک تھی. وہ کھجور کا درخت ایک تو اس کا تھا لڑکی کا, یا پھر اس میں دونوں پارٹنر تھے. دونوں کی روایتیں یہاں پہ آئی ہیں, اللہ عالم. پھر عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے فرمایا بھانجے یہ اس یتیم بچی کے متعلق ہے جو اپنے ولی کے یہاں پرورش پاتی ہو. ولی یعنی جو باپ کے بعد اس کا ولی ہوتا ہے, جیسا کہ چاچا ہو, ماما ہو, بھائی ہو, ہے نا, یہ سب اس کے ولی ہوتے ہیں. تو یا شوہر ہو,
یہ اس کے ولی ہوتے ہیں. جو اپنے ولی کے یہاں پرورش پاتی ہے اور اس کے مال میں شریک ہو, ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو, اب اس کا ولی اس کے مال اور جمال کو پسند کرتا ہے اور اسے نکاح کا خواہش رکھتا ہے, اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر کہ اسے اتنا مہر دے جتنا کہ دوسرے کوئی شخص دیتا ہے. اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو روک دیا گیا کہ اس سے نکاح کرے, سوائے اس صورت کے کہ ان سے انصاف کرے, ان کو دستور کے مطابق پورا مہر ادا کرے. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں ان کے سوا دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہو نکاح کر لے, کیونکہ وہ کیا کہتے تھے, یہ ہمارے انڈر میں رہتی ہے, ہم اس کے ولی ہیں, تو اس سے نکاح کرتے تھے, اس کا مال بھی ہڑپ لیتے تھے اور اس کو مہر بھی نہیں دیتے تھے اور اس کے ساتھ ناانصافی بھی کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا اگر تمہارے دل میں ہے تو تم باہر کی کوئی بھی لڑکی سے نکاح کر لو, لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اس لڑکی کا نکاح دوسرے اور ٹھکانے کر دو. پھر آگے, یعنی یتیم لڑکیوں کے سوا جن عورتوں سے چاہو شادی کر لو, اور اگر تم میں سے کوئی چاہے تو ایک وقت میں 2 عورتیں سے, اور اگر چاہے تو 3, یا اگر چاہے تو 4 عورتوں سے نکاح کر لے, 4 سے زیادہ نہیں. یعنی 4 کر لیا, پھر ایک چھوڑ دیا, پھر اور ایک کر لیا تو چلتا, پھر اس نے 4 کیا, 4 کو چھوڑ دیا, پھر اور 4 کرا تو بھی چلتا. لیکن ایک ساتھ 4 عورتیں ہیں ہمارے پاس تو پھر ہم 5ویں نہیں لا سکتے. ہمارے پاس 4 عورتیں موجود ہیں, ہم اور 5واں نکاح کرنا چاہے تو پھر نہیں کر سکتے. اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لڑکی لڑکا جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں تو لڑکے کا نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ولی نہ مل جائے. ولی کون ہوتا ہے؟ محرم کو ولی بولتے ہیں, ہے نا. ولی کے روپ میں کون ولی بن سکتا ہے نکاح کے ٹائم پہ؟ جو محرم ہوتا ہے وہ, جیسا کہ ماما, چاچا, بھائی, بیٹا, باپ. اب یہ بھاگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کوئی بھی دوست کو اس کا ولی بنا دیتے اور نکاح کر لیتے. تو ایسا نکاح جو ہے باطل ہے, ایسے نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے بعد جو بھی وہ دونوں کام کریں گے وہ زنا کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بات یہاں پہ آتی ہے کہ بنا ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوتا ہے اور لڑکے کا ہو جاتا ہے. لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت میں 2, 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں. 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں ہونے کی صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو نسی 4 عورتیں پسند کریں انہیں نکاح میں رکھ لے. ان میں یہ شرط نہیں کہ جس سے پہلے نکاح ہوا ہو انہیں رکھا جائے یا بعد والی کو رکھا جائے. یعنی ایسا ہوتا نا کہ 4 نکاح کرے تو پہلی والی کو چھوڑ دیتے, جو نوی نکاح کر کے لائے اس کے طرف ہو جاتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی والی بولتی ہے تو بھلے جتنے چاہے نکاح کر لے لیکن چلیں گی تو میری ہی گھر میں, ہے نا. تو اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ 4 اگر عورتیں ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے. ایک ساتھ نہیں پڑتی ہے سوکنوں کی, دیوران جیٹھانی کی بہنوں کی بھی نہیں پڑتی ہے, تو کیا سوکنوں کی پڑیں گی. اس میں مثال دی جاتی ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رکھی جاتی. اس لیے عورت اگر 4 کرنا ہے تو اس کا یہ حکم ہے کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے, اور تمہاری جو بھی کمائی ہوتی ہے تو برابر کا بدلہ ان سب کو دیا جائے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور سب کو وقت بھی دیتے تھے. ایک دن کی باری تھی سب کے پاس, روز کی باری تھی. ایک دن یہ عورت, دوسرے دن دوسری, تیسرے دن تیسری, ایسی ان کی باری بھی ہوتی تھی. اور مال میں سے بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپ تول کر دیتے تھے. صرف دلی محبت صرف وہ حضرت عائشہ سے زیادہ کرتے تھے, جو کہ اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے اور میرا دل عائشہ پر زیادہ ہے, کیونکہ ان کا حافظہ اچھا تھا اور وہ دین میں بہت آگے رہتی تھی. صرف اس لیے. باقی خوبصورتی میں تو دوسری عورتیں بھی بہت خوبصورت تھی. کھانا پکانے میں بھی ایک سے ایک کھانا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی. اور کچھ ایسی بھی عورتیں تھی جو کہ ایسی چال چلتی تھی اور ایسے منہ بناتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتی تھی. ایسی بھی اچھی اوصاف والی عورتیں, روزے دار, تہجد گزار, قرآن پڑھنے والی, علم کو حاصل کرنے والی, علم کو بانٹنے والی, ہر ایک صفت اس عورت میں پائی جاتی تھی. ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا دل کس پہ جاتا تھا؟ حضرت عائشہ پہ, کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ تھا, ان کا حافظہ بہت زیادہ اچھا تھا. تو تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اسے ایک عورت پر یا پھر ایک لونڈیوں اور باندیوں پر اتفاق کرنا چاہیے. اگر تم نہیں کر سکتے کسی پر انصاف, تمہارے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی, تو پھر تم کو چاہیے کہ تم ایک ہی عورت کرو. اگر تم نہیں کر سکتے اور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناانصافی ہوں گی, تو تم بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 129 میں فرمایا
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہ ایک اچھی لگ رہی ہے، ایک پسند ہے تو اس کی طرف جھک جاؤ، دوسری کو ویسا ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں، ہر معاملات میں ان کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا، جب کہیں جا کے تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی سنورے گی، نہیں تو کیا ہوگا، آخرت بگڑ جائیں گی۔ تعداد ازواج کے بعض منکرین نے قرآن کی آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے خود نفی کر دی ہے کہ کوئی آدمی عدل و انصاف نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس آیت کا اس کے بعد کا حصہ قصدن چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا 2 3 یا 4 کر سکتے ہیں، تو مرد حضرات کیا کرتے ہیں، عورتیں کرنے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک طرف مت جھک جاؤ، سب کے ساتھ انصاف کرو، تو اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھنا جس کے ایک سے زیادہ عورتیں رہتی، زیادہ تر دیکھنا مرد کوئی نہ کوئی ایک عورت کی طرف ہی جھکا ہوا رہتا ہے اور وہ انصاف نہیں کر پاتا، تو ایسے انسان کے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ اس سے ایسے انسان سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا اور اسے جنت سے محروم بھی رکھے گا جو کہ انصاف نہیں کرتا اور ایک کی طرف جھک جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکاؤ نہ ہو تو جائز ہے، زیادہ بیویاں ہمارے نبی اور اصحاب کی سنت ہے۔ اگر ایک طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہے، تم انصاف کر سکتے، تو پھر ایک سے زیادہ بیوی کرنا سنت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے اور صحابہ کرام نے بھی کیے۔ بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا جائے، ہر بیوی کی باری مقرر کی جائے، اور سفر میں جائے تو قریہ اندازی کرے۔ دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے اور بیویوں کی باری بھی ہونی چاہیے، اور کہیں بھی جانا ہے تو ایسا نہیں ایک اٹھا کر لے کر چلے گئے اپنے منزل میں اپنی مرضی سے، نہیں، قریہ اندازی کرنا ہے، چٹھیاں ڈالنا ہے سب کے نام کی، جس کا نام نکلے اس کو لے کر جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے حکم پر راضی رہنا۔ باقی جو بیویاں ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کا نام نکلا تو باقی بیویوں کو اللہ کے واسطے صبر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جس کا نام قریہ نکلے اس کو ساتھ لے جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے مابین قریہ اندازی فرماتے، جس کا قرعہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرماتے تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک دن ایک رات رہتے تھے، کہیں لے جانا ہوتا تھا تو قریہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا وہ جاتی تھی، اور باقی اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اگر وہی آدمی اگر بولے کہ نہیں تو چلیں گی میرے ساتھ، تو باقی سب بیویوں کو برا لگے گا۔ اللہ کے حکم سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اگر مرد بولیں گے کہ تو میرے ساتھ چلیں گی باقی سب گھر میں رہیں گی، تو اسے برا لگے گا کہ یہ کہیں بھی جاتا ہے تو اسی کو لے کر جاتا ہے۔ لیکن وہ قریہ اندازی اگر کرے، اس پر اگر کسی کا نام نکل جائے تو باقی کے لوگ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ صبر کر لیتی ہیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، جتنا فرض ہے، یعنی رات گزارنے اور نان اور نفقہ میں برابر کرنے، کیونکہ دلی محبت اور میلان میں تو برابری ممکن ہی نہیں، تو ایک بیوی رکھے یا لونڈی، یا زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے۔ اگر تم پر واجب ہے، مطلب جو تم پر فرض ہے اتنا بھی اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم ایک پر ہی صبر کرو کہ بیوی کے پاس ایک رات ایک دن گزارنا، نان و نفقہ میں برابری کرنا، مطلب ان کا خرچ اٹھانا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، گھر کا سب تمام خرچے اس کو اٹھانا۔ لیکن دلی محبت کے بارے میں یہاں پہ نہیں ذکر ہوا ہے، کیونکہ یہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا ہے۔ ہمارے بھی 5 بچے یا 4 بچے یا 3 بچے ہوتے ہیں نا، لیکن اس میں جو سب سے اچھا ہوتا ہے یعنی اخلاق میں، عادات میں، ادب میں، ہے نا، تو ہم کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔
کہ نہیں یہ میرا بچہ بہت نیک ہے، ہم کو اس سے محبت آتی ہے. اور زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، اس پہ سب سے زیادہ محبت آتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے محبت تھی، آج بھی وہ دور چل رہا ہے. ہر ماں کو سب سے چھوٹے بچوں سے، بیٹی ہو یا بیٹا، اس سے سب سے زیادہ محبت رہتی ہے. تو یہ محبت اگر وہ بچے کے ساتھ کری، یا پھر شوہر اپنی کوئی ایک بیوی سے کر لے دلی محبت، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو ظاہر میں ہوتا ہے، جو دکھتا ہے، اس میں اگر وہ ناانصافی کریں گا تو یہ بڑا گناہ ہے اور وہ آخرت میں پکڑا جائیں گا. اس پہ اللہ تعالیٰ، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو کا مطلب میں حدیث کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے. بیٹا کھڑکی کھولو جلدی سے. اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے، یعنی اگر ایسا انصاف کے ساتھ رہو گے تو تم سے ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.